جو مجھے سمجھ آتی ہے نظام کی، میں ایز اے فادر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو گریجویٹ ہے مولانا صاحب، آپ کا جو گریجویٹ ہے، اس کی اس ملک میں یا اس دنیا میں سکسیس جسے کہتے ہیں، سکسیس جس میں آپ کے پاس ایک چھوٹی موٹی نوکری ہو، آپ ٹیکس دے سکیں، ایک چھوٹی موٹی گاڑی ہو، کوئی تنخواہ ہے، کوئی ٹی وی شیوی ہو، سمپل جو چیزیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے ملک ریاض والے آپ بنگلے بنا لیں، آپ کے جیٹ ہوں، آپ کی فوجیں ہوں، آپ کے بڑے بڑے گنمین ہوں، نہیں، سمپل ایک کھانے پینے والی لائف ہو. آپ نماز پڑھیں، کام پہ جائیں، حق حلال کی کمائیں، واپس آئیں، سو جائیں. آپ کا جو گریجویٹ ہے، اگر میرا بیٹا ہے، میری بیٹی آپ کے گریجویٹ ہوتے، انہیں یہ چانس مل سکتا ہے آج کی پاکستان کی معیشت میں؟ اکنامکلی اب بات کر رہا ہوں، اکنامکلی کوئی جگہ ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ علماء بنے یا عالمات بنے، بلکہ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المحترف، کہ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں ہنرمند انسان کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں، اور بلکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ تمام مدارس کو اس طرف آنا چاہیے کہ ہم ہر سال لاکھوں بچوں کو جہاں عالم بنا رہے ہیں، وہاں اور غریب بچوں کو لے کر کوئی 10-12 ہنر سکھائیں، تاکہ وہ ہنر سیکھ کر اس قوم کی خدمت بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنا گزر اوقات بھی کر سکیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں دین کا علم حاصل کرنا. آپ کے کون سے المنائے ہیں مولانا صاحب، آپ کی مسجد کے، آپ کے مدارس کے کون سے المنائے ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ جیسے ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، ہم کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، اسپورٹس کی فیلڈ میں دیکھتے ہیں. HSN کالج ہے، کراچی گرامر اسکول ہے، حبیب پبلک اسکول ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، لمز ہے، پشاور یونیورسٹی ہے، بلوچستان یونیورسٹی بھی بیچاری ہے غریب، بٹ ہے. ان کے المنائز آتے ہیں، کوئی جرنیل بن جاتا ہے، کوئی کرنیل بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی کرکٹ کا کپتان بن جاتا ہے، کوئی مووی سٹار بن جاتا ہے. پاکستان کی خدمت ہوتی ہے، پازیٹیولی ہوتی ہے. ہنر کی آپ نے بات کی، کون سے آپ کے ہنرمند طلباء ہیں آف لیٹ جو پچھلے 10 سال مجھے کوئی نام دیں کہ یہ بندہ بڑا یار وجاہت سالڈ تھا؟ میں عرض کروں، میں نے جو جواب دیا اس کو سمجھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. جیسے امت مسلمہ کو اور جیسے پاکستان کو دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، ہم اسے فرض سمجھتے ہیں. ہم ڈاکٹر بننا فرض سمجھتے ہیں، انجینئر بننا فرض سمجھتے ہیں، پائلٹ بننا فرض سمجھتے ہیں، اور دنیاوی تمام علوم حاصل کرنے کو فرض سمجھتا ہوں، اور شریعت کہتی ہے فرض ہیں. ایسے ہی ہم علم دین کو حاصل کرنا فرض سمجھتے ہیں. فرض سمجھنا مولانا صاحب. میں پروفیسر ہوڈ بھائی کی طرف چلتا ہوں. پروفیسر صاحب، کوئی ایسے علمز ہیں آپ کے یا ان کے جو بھی آپ نام لے سکیں جو ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کے بہت سے ایسے طلباء تھے جنہوں نے سائنس کی دنیا میں نام پیدا کیا ہے. میں آپ کو ان گنت نام بتا سکتا ہوں، شاید آپ پہچانیں گے نہیں اس لیے کہ وہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان کی یونیورسٹیاں لیں تو ہاں کچھ ایسے ستارے وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. مگر چلیے بات یہ ہو رہی کہ مدارس میں کس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے، کس طرح کے ہنر دیے جاتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ 1000 سال سے ان مدارس نے سائنس کی کوئی نئی دریافت معلوم نہیں کی، کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور صرف سائنس نہیں لیکن تمام علوم کو آپ لیجئے تو وہاں ان کا کنٹریبیوشن آپ سمجھ لیجئے کہ 0 کے برابر ہے. مگر یعنی کہ 1000 سال سے یہاں سے کوئی ایجاد ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جدید زمانے کے واسطے یہ دینی تعلیم جو ہے وہ اب ایک طرف ہو کے رہ گئی ہے. مگر پروفیسر صاحب اس کا یہ مطلب تو نہیں، پروفیسر صاحب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہی کے جو 2 انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں چلیں کنٹیکسچلائز کرتے ہیں. ہر ایک کو آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، مگر لمز اور QAU قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی لائن اپ میں جن کی بیس کسی مدرسے سے نکلی ہے. کوئی ایسا پروگرام ہے جو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ایک طرف تنقید کرنا بڑا آسان ہے کہ جی سسٹم 1000 سال سے اسٹیگننٹ ہے، اسٹیسس ہوا ہے، ایوالو نہیں کر رہا، اس کا جو رینیسانس پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مگر آپ
کی یونیورسٹیز، ان دونوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پاکستان کے ہر اسکول کالج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی چلیں بات کر لیتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا پروگرام انڈکشن کا ان لڑکے لڑکیوں کے لیے کچھ رکھا ہے کہ یہ اصلی دنیا میں جسے آپ کہہ رہے ہیں ریئل ورلڈ میں آ کے پرفارم کریں ایز سٹیزنز آف پاکستان؟ بھائی دیکھیے، جو قائد اعظم یونیورسٹی یا لمز یا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کا سلسلہ ہے، اس میں یہ کہ اگر آپ نے انٹرنس ایگزامینیشن میں اچھے نمبر لیے تو پھر آپ کو داخلہ مل جائے گا. اور مگر وہ تو ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے نا. آئے ہوں گے، لیکن میں واقف نہیں ہوں اس نہیں، مگر ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑا آسان ہے. ایک کراچی گرامر اسکول یا ایچ ایس این کالج کا لڑکا جب آئی بی اے یا لمز جائے گا، وہ تو بڑی آسانی سے نمبر پاس کر کے اسے تو شاباشیاں دیں گے. مطلب ہی ول بی دا فرسٹ ون اور شی ول بی دا فرسٹ پرسن ان. میں لال مسجد یا جامعہ حفصہ، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں، ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی اسپیشل پروگرام ہے، پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، سلوشن میں مانگ رہا ہوں. آپ کی یونیورسٹیز نے کوئی ایسا اسپیشل پروگرام رکھا ہے؟ کیونکہ ایک اسپیشل کنڈیشن ہے، ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں کی تعداد میں یہ مدرسوں کے جو لمز ہیں، مدرسوں کے جو گریجویٹس ہیں، انہیں مین اسٹریم لائف میں کیوں نہیں انڈکٹ کرتے آپ؟ کیونکہ یہ ایک اسپیشل پرابلم ہے، اس کا ایک اسپیشل سلوشن ہونا چاہیے. جی، اور ایک کوشش حکومت نے کی تھی. ہاں، میں مانتا ہوں کہ اس کوشش کے پیچھے زور نہیں تھا، لیکن وہ کوشش اگر کامیاب ہوتی تو آج انگریزی اور سائنس اور کمپیوٹر کے علوم پڑھائے جاتے مدارس میں. لیکن مدارس کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ جب رجسٹریشن کی بات آئی، جب نصاب کو تبدیل کرنے کی بات آئی، تب تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. لہذا دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف تو سرکاری اداروں میں جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا جیسے پنجاب یونیورسٹی، دیگر یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کچھ گنجائش ایسے طلباء کے لیے ہونی چاہیے جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، جدید علوم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا. لیکن دوسری طرف مدارس کے اندر خود وہ سوچ لانے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں آگے لے جائے گی، جو ملک کو آگے لے جائے گی اور جو سب کے لیے بہتر ہے. اگر آپ نے صرف دینی تعلیم دی اور صرف یہ کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، تو پھر اس سے معاشرہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، شکریہ، کبھی آ نہیں سکتی. بہت شکریہ. مختصراً ہیپی میڈیم انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں بہت خوبصورت لفظ ہے میانہ روی. میانہ روی پہ آپ سے میں نے اب اختلاف کرنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کچھ حد تک ابھی ان کا جو پوائنٹ ہے وہ میانہ روی انہوں نے اختیار کی ہے. آپ کریں گے کہ نہیں کریں؟ یس یا نو؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں نے بریک لینی ہے، مجھے یس یا نو کا سوال کا جواب چاہیے تھا. دیکھیے میانہ روی تو ہم پہلے اختیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے کوئی سخت رویہ تو اختیار ہی نہیں کیا. سخت رویہ اختیار نہیں کیا، یہ لال مسجد کا خطیب کہتا ہے. سانحہ لال مسجد سے نکل کر باہر نکلتا ہوں اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں، میں سب کو معافی کا اعلان کرتا ہوں. مولانا اس سے بڑھ کر میانہ روی کون سی بات ہوگی؟ ایک منٹ، پرویز مشرف کو بھی معاف کر دیا. ہولڈ دیٹ تھاٹ. پرویز مشرف کو بھی چھوڑیں، میانہ روی پہ آخری جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ رہیے. اسٹے ٹیونڈ. The debate rages on. Stay tuned.